والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل دورہ جمالا، رازدان معوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، کل چونکہ شہدائے کربلا کانفرنس تھی اور میں نے سیر حاصل گفتگو کربلا کے موضوع پر کی ہے، آج آپ نے فیس بک پہ حسین کے نفع حاصل کیا ہے، تو دوستو آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب ان سے فرما دیجئے، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، لا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجر، کس چیز کا کہ جو میں نے تمہیں دین سکھایا، اس پر کوئی میں اجر نہیں مانگتا۔ محبوب جو آپ نے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لے آئے، شرک سے توحید کی طرف لے آئے، بت پرستی سے توحید پرستی کی طرف لے آئے، بت پرستی سے خدا پرستی کی طرف لے آئے، محبوب آپ نے جو اتنا بڑا احسان کیا، ان کو جہنم سے دوزخ، ان کو جہنم سے جنت کی طرف لے آئے، دوزخ سے بچا کر جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے۔ محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک اجر ضرور مانگتا ہوں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قریبی ہیں ان سے تم نے مودت کرنی ہے، محبت نہیں فرمایا۔ اپنے لیے فرمایا من احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ من احبانی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ محبوب نے جب بات کی اپنے لیے تو محبت کی فرمائی، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرمائی تو محبت کی فرمائی، لیکن جب اسی رب نے قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر کیا تو محبت نہیں فرمائی، مودت فرمائی، مودت فرمائی ہے۔ محبت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے سے ہوتی ہے، دوسرے کو ہو سکتا ہے پہلے سے نہ ہو، لیکن مودت کا ایسا رشتہ ہے کہ اس پہ آپ صوفیاء کے دروازے پہ جائیں اور دستک دیں کہ حضور والا مودت کا ہمیں مطلب سمجھ نہیں آیا تو آپ سمجھا دیں، تو مولانا روم علیہ رحمہ نے مودت کا معنی سمجھایا، فرماتے ہیں میں نے جب غور کیا کہ مودت کس کو کہتے ہیں، مودت کس چیز کا نام ہے، تو میں نے مودت سیکھی ہے مچھلی سے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی جب پانی سے جدا ہو جاتی ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، اور پانی کو مودت ہے مچھلی سے۔ انہوں نے جب مودت کے رشتہ جوڑا ہے نا مچھلی اور پانی نے، تو پانی نے مچھلی سے کہا کہ جب تک تو میرے اندر رہے گی تیری جان سلامت رہے گی، اور میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی تجھے کھا لے گا، جب تک تیرے عناصر اس کے جسم اور وجود کے اندر باقی رہیں گے وہ کہتا رہے گا پانی پانی پانی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی بندہ مچھلی کھا لے اور وہ پانی پانی چاہے سردی بھی کیوں نہ ہو،
آپ پوچھتے ہیں یار خیر ہے آج اتنے پانی، وہ یار مچھلی کھا دی. تو مچھلی کو پانی سے مودت ہے، جب تک اس کے اجزاء جسم میں رہتے ہیں وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے. تو یہی اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے فرما دیجئے تم نے اہل بیت سے مودت کرنی ہے. جس طرح مچھلی پانی سے جدا ہو جائے اس کی جان چلی جاتی ہے، اس طرح رسول عربی کے غلام اگر اہل بیت کی محبت سے مودت سے جدا ہو جائے ان کا ایمان چلا جاتا ہے. یعنی اتنا اہل بیت سے محبت کا رشتہ ہے. اور پھر مچھلی مر کے بھی پانی پانی پکار رہی ہے، تو جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ مر کے بھی ان کی قبروں سے اہل بیت کی محبت کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں. محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا کہ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی فطرت اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بڑا غور کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پر پہنچا، اس نتیجے پر کہ محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اولاد کا دامن چھوڑ کے جا رہا ہوں. محبوب نے کیوں فرمایا کہ دو چیزیں، ایک قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، ایک میری اولاد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا؟ اس لیے محبوب نے فرمایا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ایک وقت ہو جائے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ میری اولاد اگرچہ ان کا جسم ان کا سر تن سے جدا ہو چکا ہوگا وہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، وہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. یارو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کسی مکتبہ فکر کے آدمی کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جان کیوں دی تھی؟ اگر کوئی بریلوی اپنے سٹیج پر بولتا ہے تو یہی کہتا ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے. اگر کوئی اہل تشیع بات کرتا ہے تو دین اسلام کو بچانے کے لیے. اگر کوئی اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی بات کرتا ہے تو اپنے سٹیج پہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان دی. اس میں سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، دوسری کوئی رائے نہیں ہے، بات حقیقت ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کہتے کس کو ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام دین ہے. تو مجھے کہنے دیجئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کلمے پر چوکی دارہ کیا ہے اپنی جان دی، نماز پر چوکی دارہ کیا ہے اپنی جان دی، روزے پر چوکی دارہ کیا ہے اپنی جان دی، زکوٰۃ پر چوکی دارہ کیا اپنی جان دی، حج پر چوکی دارہ کیا ہے اپنی جان دی. کس لیے؟ کہ نماز باقی رہے، روزہ باقی رہے، زکوٰۃ باقی رہے، حج باقی رہے. اور کوئی کہے نماز پڑھتا نہیں ہوں میں حسینی، سمجھ سے باہر ہے یہ بات. کہے میں روزہ رکھتا نہیں میں ہوں حسینی، کوئی کہے میں زکوٰۃ دیتا نہیں میں ہوں حسینی، کوئی کہے میں حج ادا کرتا نہیں میں ہوں حسینی. تو بتانا پڑے گا یہ نماز چھوڑنا تو یزید کا فعل تھا. کو بات نہیں سمجھ آئی؟ نماز چھوڑنا تو یزید کا فعل تھا، روزہ نہ رکھنا تو یزید کا فعل تھا، زکوٰۃ نہ دینا اس کا انکار کرنا وہ تو یزید کا فعل تھا، حج نہ ادا کرنا اور حاجیوں کے لیے بلکہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا آگ لگانا یزید کا فعل تھا، مسجد نبی میں گھوڑے بندھوانا یزید کا فعل تھا. تو کہو حسینی، نعرے بھی لگاؤ، نماز نہ پڑھو تو یہ حسینیت نہیں ہے، یزیدیت ہے. یزیدیت ہے نماز پڑھنا، حسینیت ہے نماز پڑھنا، حسینیت ہے روزے رکھنا، حسینیت ہے زکوٰۃ دینا، حسینیت ہے حج ادا کرنا. اگر کوئی ان چیزوں کا منکر ہو پھر کہے میں حسینی ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے. سچا حسینی وہی ہے جو نماز کا بھی پابند ہوتا ہے، روزے زکوٰۃ کا بھی پابند ہوتا ہے. عزیزان محترم، ایک طویل حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا من مات حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. محبوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا شہادت کی موت مرے گا؟ شہید ہے اشد سے، اشد کا معنی ہے دیکھنا. کس کو دیکھنا؟ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اس کی روح بعد میں نکلتی ہے، پروردگار کا دیدار پہلے ہوتا ہے. میرے آقا نے یہ گارنٹی دی ہے لوگوں میری اولاد سے پیار کرنے کی ذمہ داری تم اٹھا لو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تمہاری روح بعد میں نکلے گی، تمہیں رب کا دیدار پہلے ہوگا. فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور له.
خبردار میری اولاد سے محبت کرنا، خوشخبری کیا تمہیں دیتا ہوں کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تمہارا جنازہ اٹھے گا تو تم ایسے ہوگے کہ بخشائے ہوگے، تمہارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ توجہ ہے؟ آپ اہل بیت کی شان سن کے خوش ہو رہے ہیں نا، تو ذرا خوش ہو کے بیٹھے۔ عزیزان محترم، فرمایا وہ ایسے اس کا جنازہ جب اٹھے گا نا، اس وقت تک جنازہ نہیں اٹھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک اس کے گناہ سارے نہ بخش دیے جائیں، وہ بخشایا ہوگا۔ وہ قبرستان میں رحمان کے پاس جب پہنچے گا تو اس کے ایک نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، وہ بخشایا ہوگا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد تائبا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت توبہ کی توفیق دے، اے اللہ مرتے وقت توبہ کی توفیق دے۔ مانگتے ہیں نا دعا؟ بولیے تو صحیح، ناراض ہو کے بیٹھے مانگتے ہیں نا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہم جب دنیا سے جائیں توبہ نصیب ہو جائے۔ مانگتے ہیں نا دعا؟ تو محبوب نے نسخہ دیا ہے، میرے اہل بیت سے پیار تم کرو، گارنٹی میں دے، تم مرو گے نہیں جب تک توبہ کی توفیق تمہیں اللہ نہیں دے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان۔ ایمان کے 77 شعبہ جات ہیں، ایک نہیں ہے، 77 شعبہ جات ہیں ایمان کے۔ یہ کتاب جو ہے نا شعب الایمان حدیث پاک کی، اس میں بتایا گیا ہے، حدیث پاک سے ثابت کیا کہ ایمان کا 1 درجہ 2 درجہ 77 درجات ہیں۔ جس کے اندر یہ پورے کے پورے موجود ہوں وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میری اہل بیت سے پیار کرو، مرنے سے پہلے سارے درجے اللہ تمہارے طے فرما دے گا۔ تم جب قبر میں جاؤ گے کامل مومن ہو کے اور کامل ایمان سے مرو گے۔ عزیزان محترم، الا ومن مات علی حب آل محمد باشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ اچھا جب بندہ زندہ ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں میں جب دنیا سے جاؤں گا میری روح کیسے نکلے گی، کیا پتہ اسرائیل علیہ السلام مجھے تھپڑ مارتے ہیں، مجھے تڑپاتے ہیں، مجھے کیسے مارتے ہیں، ہوتا ہے نا ذہن میں، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یار فلاں بندہ جو مر رہا تھا ہم نے دیکھا وہ زمین پہ گر گیا، وہ تڑپنے لگ گیا، مٹی اس نے منہ میں مٹی اپنے سر پہ ڈال دی۔ نزا کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نزا کی سختی سے پناہ عطا فرمائے۔ نزا کا عالم سخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا۔ کئی ہم نے عزیز و اقربا کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا کہ موت کے وقت تڑپتے ہیں، ان کو تکلیفیں محسوس ہوتی ہے، کوئی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ بزرگان دین کی بھی حالات دیکھیں تو کسی نے کہا مجھے زمین پہ لٹا دو، میں عاجزی سے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک دل میں بات آتی ہے پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، پتہ نہیں مرتے وقت ہمارا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، یہ سوچتے رہتے ہیں نا۔ تو میرے محبوب نے نسخہ دیا، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد باشرہ ملک الموت بالجنہ، کہ تم اس تڑپنے والی موت کے لیے پریشان نہ ہونا، تم یہ نہ سمجھنا پتہ نہیں کیسے موت آئے گی، تمہیں نسخہ دیتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے میری اولاد سے تم محبت کرنا، اسرائیل تھپڑ نہیں مارے گا، ڈراؤنی شکل سے نہیں آئے گا، تکلیف نہیں دے گا، آ کے کہے گا آ جاؤ تمہیں جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، آ جاؤ تمہیں جنت میں لینے کے لیے۔ کاوڑے بیٹھے میں بجلی میں باندھ نہیں کی تھی، ذرا زور دا کو سبحان اللہ۔ کربلا کی جو گرمی ہے اس کو بھی سامنے ذہن میں رکھ لیں، کوئی حال نہیں۔ تو عزیزان محترم پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں قبر میں نکیر آئیں گے تو کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا میری اولاد سے محبت تم رکھو، جب فرشتے آئیں گے قبر میں نکیر آئیں گے وہ کہیں گے تمہیں مبارک ہو، تم جنتی ہو، تمہیں جنت کا لباس پہناتے ہیں، تمہارے لیے جنت کا بستر بچھاتے ہیں، تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں۔ فرمایا میری اولاد سے محبت تم کرو، فرشتے بھی آ کے جنت کی بشارت دیں گے، نکیرین بھی آ کے تمہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ عزیزان محترم میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یوزف الی الجنہ کما یوزف الی عروسها کما یوزف العروس الی بیت زوجها۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی میت کو فرشتے سجا کے جنت میں لے جائے، نسخہ ایک ہی ہے، میری اولاد سے پیار کرو، مرنے کے بعد فرشتے تمہیں دلہن کی طرح سجا کے جنت میں لے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے،
بات تو آسان ہے نا، لیکن بڑی بات ہے کہ بعض لوگ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا نام سن کے چڑھتے ہیں، بعض اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا نام سن کے چڑھتے ہیں۔ میں نے غور کیا، اللہ نے مجھے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ صحابہ ہے، ایک آنکھ اہل بیت ہے، ہم دونوں کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں، ہم ناصبی بھی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جو نبیین کے بھی غلام ہیں، جو صدیقین کے بھی غلام ہیں، جو شہداء کے بھی غلام ہیں اور صالحین کے بھی غلام ہیں۔ سمجھ ماری؟ میں نے کہا یہ بھی میں وضاحت کر دوں، کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو رہی ہو۔ عزیزان محترم، موضوع جو اہل بیت کی شان ہے تو اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی شان بیان نہیں کرتے۔ الحمدللہ جو صحابہ کی شان ہم بیان کرتے کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو اہل بیت کی شان ہم بیان کرتے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ان کی محبت بھی ہمارے دامن میں ہے، ان کی محبت بھی ہمارے دامن میں ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جو بندہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے نا، جیسے قبر میں جاتے ہیں سارے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، سارے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل له قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ۔ اب یہ بات بڑی زبردست ہے، سننے کی ہے، توجہ ہے آپ کی، پکھے گرانی میں رٹھے، توجہ کرو، حدیث پاک پڑھتا بھی محبوب دا فرمان ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا ادب ہے، جب حدیث پڑھی جائے سامنے پڑھنے والے کو دیکھو۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا مزار اسی کی بنے گی۔ کہنے لگے ہم مزار نہیں بناتے، میں نے کہا تم کیسے بناؤ، اہل بیت کی محبت ہوگی تو مزار بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جعل لہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ، پھر فرشتے اس کی مزار بناتے نہیں، صبح بھی فرشتے آتے ہیں، شام کو بھی فرشتے آتے ہیں۔ کہا ہم مزار بناتے نہیں، میں نے کہا اہل بیت کی محبت نہیں، کہتے ہیں مزار پہ جاتے نہیں، میں نے کہا جانا بھی نوری مخلوق کی سنت ہے، ناری مزار پہ جاتے ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کا الفاظ آ گئے نا، تو کہ جی ہم مزار پہ نہیں جاتے، میں نے کہا تم کیسے جاؤ گے، فرشتے جو جاتے ہیں، نوری مخلوق جاتی ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ، مزارات پہ نوری مخلوق جاتی ہے، ناری نہیں جاتی، ناری چڑھتی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن و حدیث دلیل ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک یہ شیطان آ جاتا ہے میرے پاس، کہتے ہیں اللہ کو راضی کر دو، اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ یہ بڑا بے ایمان ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس نے ایسے کہتے ہیں مجھے رب راضی کروا دو، چلو تو میرا پیارا کلیم ہے، کہتا ہے تیری سفارش پہ نا اس کو کہو حضرت آدم کی مزار پہ چلا جائے۔ اس نے کہا نا زندگی ہے جو سب منیا نہیں ہون مزار دے بن جائے۔ میں نے کہا تمہارے بابے نہیں جاتے تھے تم کیسے جاؤ گے؟ تو پتہ چلا مزارات پہ وہی جاتے ہیں جو نوری مخلوق کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو پیسے مجھے دے رہے اٹھا لو، کیونکہ ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں، نہ پیسے جوڑنے کے لیے گفتگو کرتے، ہم تو تعلق جوڑنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم زہرا کے بابا کے نوکر ہیں، تمہارے نوکر نہیں، بات وہی کریں گے جو سچی ہوگی اور قرآن و حدیث میں۔ تو فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت۔ آل سنت والجماعت کیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سب کا احترام کرنا، سب کا احترام کرنا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی۔ محبوب بشارت دے رہے ہیں تم جو ہے میری اولاد سے محبت کرو، تمہیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر موت آئے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں عقیدہ اہل سنت پر موت آئے گی، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جہاں یہ بات فرما دی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ میری اولاد سے محبت کرے گا بخشا بخشایا، توبہ اس کو نصیب، فرشتے اس کی مزار بنائیں گے، فرشتے اس کی مزار کی زیارت کو آئیں گے، دلہن کی طرح اس کو جنازے کو سجائیں گے۔ یہ ساری باتیں سن لی۔ اچھا اب میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ کہیں دوسرے لوگ نہ پریشان ہو، ہم جو بغض رکھتے ہیں ہمارے بارے میں آقا نے نہیں فرمایا، میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ، دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید شخص ہے۔ فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ جب آئے گا اللہ کے پاس قیامت والے دن، وہ لکھا ہوگا یوم القیامہ
بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ، یہ دو بہوں کے درمیان، آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، امیدوار رحمت کو وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ، فرمایا اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی کس چیز کی؟ الجنہ، جنت کی۔ فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا نا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت کی خوشبو ہی نہیں آئے گی اس کو۔ ایک دفعہ نا ہم لاہور سے واپس آ رہے تھے، یہ بات جو ہے نا یہ لطیفہ نہیں ہے، آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو بتانے کے لیے یہ سمجھا رہا ہوں۔ حضور داتا صاحب کے عرس سے آ رہے تھے، وہاں پہ ہمارا خطاب تھا، تو ٹرین میں ہم بیٹھے، آج وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہوتے تو پھر تصدیق کرتے۔ تو کچھ لوگ نا ایک برادری کے ٹرین میں سوار ہوئے ایک جگہ پہ، تو جب وہ سوار ہوئے نا تو ہمارے ایک دوست نے کہا حضرت آپ اجازت دیں میں ان سے ذرا گپ شپ لگا لو۔ وہ چلا گیا اس کے پاس، کہنے لگا حضرت آپ لوگ بڑے نیک لوگ ہیں اور بڑے گھر گھر جاتے ہیں، بڑے لوگوں کو تبلیغیں کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے نا اس نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے، ذرا اس کو چلو تبلیغ کرو۔ اب ان کے امیر صاحب آگے میرے پاس، جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، حضرت کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور نمازوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کیوں قیامت آ گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں قیامت نہیں آگئی۔ میں نے کہا میں نے حدیث پڑھی ہے قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، آپ نے آتے ہی نماز کا پوچھا نا، میں پریشان ہو گیا، قیامت تو ٹرین میں بھی آ سکتی ہے نا، قیامت کا کوئی وقت تھوڑی مقرر ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہو گیا، آپ نے آتے ہی کہا جی نمازوں کا کیا حال ہے، میں پریشان ہو گیا، شاید سوالات شروع ہو گئے۔ تو مجھے کہنے لگا حضرت کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی حضور داتا صاحب کے عرس سے آ رہے ہیں۔ اچھا آپ جنت سے ہو کیا رہے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ میرے آقا نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جو کسی مومن کی مزار سے ہو کے آتے وہ جنت سے ہو کے آتے۔ یہ حدیث بات ہے، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جو کسی مومن کی قبر سے ہو کے آتا ہے وہ جنت کے باغات میں سے ہو کے آتا ہے، لہذا جنت سے آ رہے ہیں۔ اب اس کو شرارت سوچی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، سونگا، کہنے لگا حضرت جو جنت میں جاتے ہیں ان کو تو جنت کی خوشبو جسم میں راچ پاس جاتی ہے، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا جہنمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن مات علی بغض آل بیتی فلا نصیب لہ فلا شفاعتی، فلا نصیب لہ فی شفاعتی، فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے وہ مجھ سے شفاعت کی امید بھی نہ رکھے، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، شفاعت نہیں کروں گا۔ تو عزیزان محترم ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا، اور میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو کشتی پہ سوار ہوگا منزل پہ چلا جائے گا، اور جو بیچ دریا کے کشتی سے اترے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں، جو میرے صحابہ کی پیروی کرے گا، میرے صحابہ ستارے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا، اور جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا اترنے کی کوشش کرے گا غرق ہو جائے گا۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ ریزلٹ ملا کہ 4 ستارے بڑے ہیں، ایک مشرق کا ستارہ ہے، ایک مغرب کا ہے، ایک شمال کا، ایک جنوب کا ہے۔ جو نیوی والے جب رات کو جہاز کا سفر کرتے ہیں یا کشتیوں والے جو لوگ ملاح ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جو ستاروں کا علم رکھنے والے جانکار لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کسی نے مشرق کی طرف جانا ہو تو مشرق کے ستارے کو فالو کرتا ہے، جس نے مغرب کی طرف جانا ہو تو مغرب کے ستارے کو فالو کرتا ہے، جس نے شمال اور جنوب جس طرف بھی جس سمت کو جانا ہو اسی ستارے کو فالو کرتا ہے۔ اگر وہ ستارے کو فالو کرنا چھوڑ دے تو بھٹک جائے گا، بولیے بھٹکے گا کہ نہیں؟
بھٹک جائے گا۔ اور اگر کشتی ہو بیچ دریا اور سمندر میں اور جو وہاں سے اترے گا کنارہ تو ہے نہیں، وہ غرق ہوگا۔ تو محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو ستارہ فرمایا، اہل بیت کو کشتی کی مثال دی۔ اس لیے فرمایا لوگوں اگر تم صحابہ سے تعلق ختم کر دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت سے تعلق ختم کرو گے تو غرق ہو جاؤ گے، تم کفر کی موت مرو گے۔ تمہیں ایمان کی موت تبھی نصیب ہوگی جب تمہارا تعلق اہل بیت سے مضبوط ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے 5 مرتبہ جبریل امین میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہادت کی خبر لے کے آئے، 5 مرتبہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے پاس جبریل امین ایک مٹی لے کے آتے ہیں، میرے آقا سونگھتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل اس کے اندر شہادت کی بو آتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرب و بلا کی مٹی ہے جہاں آپ کا یہ شہزادہ حضرت امام عالی مقام شہید ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ، اے میری زوجہ محترمہ، اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو چکا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، علم کی بات ہے، محبوب کے علم غیب کو دیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت عائشہ کو نہیں دی، حضرت میمونہ کو نہیں دی، حضرت ماریہ کو نہیں دی، دوسری ازواج مطہرات کو مٹی نہیں دی، حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی۔ فرمایا اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو دیکھتی رہنا، جب یہ خون بن جائے تو میرا شہزادہ شہید ہو جائے گا۔ محبوب آپ کے علم غیب پہ قربان جائیے، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی تھی کہ جس وقت یہ میرا نواسہ شہید ہوگا میری ساری ازواج کا وصال ہو چکا ہوگا، صرف حضرت ام سلمہ حیات ہوگی۔ پھر حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ جب کربلا کا وہ مارکہ ہوا 61 ہجری میں، میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا کہ محبوب کی زلفیں واللیل کے اندر اور آپ کی داڑھی مبارک کے اندر اور آپ کے ودوہا کے چہرے پر مٹی نے سعادت حاصل کرنے کے لیے پناہ لے رکھی ہے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت، یہ ماحول کہ اس مٹی نے گرد و کرب و بلا کی مٹی نے گرد و غبار نے آپ کی داڑھی مبارک کے اندر پناہ لی ہے، حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آج میرے شہزادے کو میرے کلمہ پڑھنے والے نام نہاد یزیدیوں نے ابن زیادیوں نے شہید کر دیا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ اٹھتی ہیں پریشانی کے عالم میں، جب مٹی پر نظر ڈلتی ہے تو محبوب کا فرمان یاد آتا ہے اے ام سلمہ اس کو دیکھتے رہنا، جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا شہزادہ شہید ہو چکا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا میرے منہ سے نکلا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا تھا، یہ مٹی جو ہے خون آلود ہو چکی تھی۔ تو دوستو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مدینے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سرخی چھا گئی اور آسمان 3 دن تک روتا رہا، آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی، بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس سے بھی خون نکلتا تھا۔ اور کتب کے اندر ہے کہ یہ جو آسمان پہ آپ شفق دیکھتے ہیں، یہ سرخی دیکھتے ہیں، یہ محبوب کے نواسے حضرت امام عالی مقام کی شہادت سے پہلے یہ شفق نہیں تھا، یہ سرخی نہیں تھی، یہ قیامت تک سرخی رہے گی، یہ کربلا کے مارکے کے بعد بنی ہے، یہ آسمان آج تک اسی سرخی میں مبتلا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والی امت تھی انہوں نے محبوب کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ نواسے جن کے جوڑے جنت سے آتے ہیں، جب ایک عید کے موقع پر جبریل امین جنت سے لباس لے کے آئے، سفید لباس ہے، اور حسنین کریمین نے کہا ہم تو سفید نہیں پہنتے، ہمیں تو بچے تھے نا رنگدار پسند ہے۔ اے حسن مجتبہ آپ بتائیں آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ مجھے جی سبز رنگ پسند ہے۔ اے حسین پاک آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ جی مجھے سرخ پسند ہے۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ڈالتا ہوں، آپ ہاتھوں سے ان کپڑوں کو ملتے رہے۔ جیسے ملتے گئے ایک سبز رنگ کا سوٹ بن گیا، ایک سرخ رنگ کا بن گیا۔ جبریل امین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ محبوب نے دیکھا، ارشاد فرمایا جبریل یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، میرے بچوں نے سوٹ پسند کیا ہے، جو کلر ان کو پسند تھے اس رنگ کے یہ سوٹ بن گئے۔ وہ صبغت اللہ کا رنگ تھا، وہ اللہ کا رنگ تھا، ایسا پکا رنگ جو اترتا بھی نہیں ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ آپ کے حسن مجتبہ شہید ہوں گے، بعد از وصال ان کا رنگ بھی سرخ ہو جائے گا، جو جنت میں محل ہے اس کا رنگ بھی سرخ سبز ہے، اس کا رنگ بھی سبز ہے، ان کا چہرہ بھی بعد از وصال سبز ہو جائے گا۔ اور حسین
کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، ان کا جسم بھی خون آلود ہوگا، یہ خون سے ان کا چہرہ، ان کا جسم سرخ ہوگا، اور جنت میں اللہ نے جو محل بنایا وہ بھی سرخ رنگ کا بنایا ہے۔ میں جنت سے دیکھ گیا ہوں، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضرت امام حسین پاک ایک میدان کے اندر کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ میرے آقا تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بچہ حضرت امام حسین کے قدموں کی دھول اپنی آنکھوں میں ڈال رہا ہے، اپنے سر میں ڈال رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، چوما، بڑا پیار کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت امام حسین کے ساتھ جو بچہ کھیل رہے ہیں اس کو اتنا پیار کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے نا، اس حسین کے قدموں کی مٹی آنکھوں میں اور سر پہ ڈال رہا ہے، اس لیے میں اس سے پیار کر رہا ہوں۔ تو قیامت تک میرے آقا نے بتا دیا، لوگوں جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے ان کی قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے، میں نبی قیامت والے دن بھی اسے اسی طرح پیار کروں گا جس طرح آج اس سے پیار کر رہا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو بٹھایا ہوا ہے اور ایک طرف حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو قربان کرے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو حسین سے اتنا پیار ہے، فرمایا میں اپنے صاحبزادے کو قربان کرتا ہوں تو آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اور کبھی کبھار میرے آقا علیہ السلام حضرت امام حسین پاک کو دیکھتے تو فرماتے حسین جو ہے وہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے صاحبزادے کو بھی قربان کیا ہے، کیونکہ اگر حسین کی قربانی دیتا تو میری خاتون جنت سلام اللہ علیہا، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ پریشان ہوتی، تو میرے قلب نازنی کو پریشانی ہوتی، تو میں نے حسین کے لیے اپنے صاحبزادے کو قربان کر دیا ہے۔ حسین وہ ہے جس کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر حسین کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے صاحبزادے کو قربان کیا، تو چشم فلک نے دیکھا کہ حسین نے بھی نانے کے دین کے لیے سارا کنبہ ہی قربان کر دیا ہے۔ ایک تو ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے، آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دوستو بہت بڑی نعمت ہے اہل بیت کی محبت، بہت بڑی نعمت ہے صحابہ کی محبت، بہت بڑی نعمت ہے اولیاء کی محبت، بہت بڑی نعمت ہے اپنے والدین کی محبت۔ یہ ساری نعمتیں اور ساری اللہ کے لیے ہیں۔ جو لوگ محبوب علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے حضرت امام حسن کی یاد کو بھی تازہ کیا کرے۔ یہ شہزادے دونوں محبوب علیہ السلام کے شہزادے ہیں، دونوں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے شہزادے جن کے بارے میں نبی آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے نواسے کے غم میں جو آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی کے بے ادب نہ ہو، پیار سب سے کرنے والے۔ معارج النبوت کے اندر ملا علی کاشمی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ سہیل بن عبداللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن سہیل بن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے واقعات پڑھ رہے تھے، آپ کے صاحبزادگان اور آپ کی اولاد کے شہادت کے واقعات پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگ گئے اور دل میں کہنے لگے کاش میں کربلا کے میدان میں ہوتا تو حضرت امام حسین پاک کی معاونت کرتا، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوتا، حضرت حر کی طرح میں شہادت قبول کرتا، میں حضرت امام حسین پر چوکیدارا کرتا، اہل بیت کی عظمتوں کا جو ہے امین ہوتا اور میں شہید کر دیا جاتا۔ یہ اس نے سوچا، روتے روتے سو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میرے آقا نے فرمایا سہیل بن عبداللہ آج تو جو عاشورہ کے دن تو نے آنسو بہائے اور تو نے کہا کاش میں اس دن ہوتا اور حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوتا، جا میں تجھے جنت کی بھی بشارت دینے آیا ہوں اور شہادت کی خوشخبری بھی تجھے سنانے کے لیے آیا ہوں۔
اتنی سی بات اگر دل میں آ جائے کہ کاش ہم حضرت امام حسین کے زمانے میں ہوتے اور آپ کے بازو ہوتے اور اہل بیت کی عزت پر پیرا دیتے اور شہید ہو جاتے. محبوب کو یہ بات بھی پسند ہے کہ کوئی اتنا ہی جذبات میری اولاد کے لیے رکھے، وہ بھی جنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.